جب معراج کی رات عرش الہی کے پاس گئے، آپ نے فرمایا میں نے ایک انسان کو دیکھا جو عرش الہی کے نور میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت ابی مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مررت لیلۃ اسری بی برجل، فرمایا معراج کی رات ایسے انسان کے پاس سے میں گزرا مغیب فی نور العرش، جو کہ عرش کے نور میں ڈوبا ہوا، عرش کے نور میں غرق تھا۔ قلت من ھذا ملک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے میں نے پوچھا اے جبرائیل کیا یہ فرشتہ ہے؟ کیا یہ بہت بڑا مقرب فرشتہ ہے جو عرش الہی کے نور میں ڈوبا ہوا ہے؟ قیل لا، قلت نبی، جب کہا گیا نہیں یہ فرشتہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے میں نے پوچھا کیا یہ کوئی مقرب نبی ہے، کیا اللہ کا نبی ہے؟ قیل لا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کوئی نبی نہیں ہے۔ قلت من ہوا، پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قال ھذا رجل کان فی الدنیا، یہ وہ انسان ہے، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو دنیا میں لسانہ رطبا من ذکر اللہ وقلبہ معلقا بالمساجد، یہ وہ انسان ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، جس کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی، اور جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، مسجد کے ساتھ معلق تھا، یعنی مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا تھا۔ یہ وہ انسان ہے جو مسجد کے ساتھ پیار کرتا تھا، مسجد میں وقت گزارتا تھا، راحت ملتی تھی اسے مسجد میں، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے عرش الہی کا نور اسے عطا فرمایا، اور اتنا عطا فرمایا، اتنا نور عرش الہی کا نور اتنا عطا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مغیب فی نور العرش، عرش کے نور میں وہ ڈوبا ہوا تھا۔ اور تیسری صفت اس کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ انسان ہے وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لِوَالِدَيْهِ قَطُّ، یہ وہ انسان ہے کہ والدین کے ساتھ ادب و احترام بھلائی والا، اتنا تعلق تھا اس کا کہ کبھی بھی اس نے والدین کو برا بلا لوگوں سے گالی نہیں نکلوائی، یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، یہ وہ انسان ہے وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لِوَالِدَيْهِ قَطُّ، کبھی بھی اس نے اپنے والدین کو گالی نہیں دلوائی، یہ وہ انسان ہے۔ والدین کی خدمت، ذکر الہی اور مسجد کے ساتھ دل لگانا، اس کا اجر نور عرش الہی کا نور ہے جو انسان کو قیامت کے دن ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اگر انسان لو ان رجلا فی حجرہ دراہم، اگر انسان کی جولی میں دینار درہم پیسے ہوں، یقسمھا، وہ تقسیم کر رہا ہے پیسے، وآخر یذکر اللہ کان الذاکر للہ افضل، جو پیسے تقسیم کرنے والا ہے اور دوسرا انسان اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذکر الہی کرنے والا انسان
دراہم پیسے تقسیم کرنے والے سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ وہ کام قیمتی کر رہا ہے، کیونکہ ذکر الہی دنیا کی ہر چیز، دنیا کی دولت، پیسے سے، جائیداد، سونے چاندی سے افضل ہے۔ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے رستے پہ دنیا کا مال خرچ کرنے والے سے افضل ہے اللہ کے نزدیک۔